السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں ناقابل یقین کہانی۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا۔ ہلکی سی بوندا باندی ہونے کے باعث ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسم کے اس لطافت نے مجھے مجبور کر دیا کہ آج تو بازار چلی ہی جاؤں۔ گھر کی ضروری خریداری کرنی باقی تھی جو میں کافی دنوں سے نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر کا سامان خریدتے ہوئے اچانک میری نظر چھوٹی سی گڑیا پر پڑی جس میں ناقابل بیان کشش تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، براؤن بال اور سرخ ہونٹ، یوں لگتا تھا جیسے یہ بے جان چیز نہیں، ان میں زندگی ہے۔ کچھ تو تھا اس گڑیا میں جو میری نظریں اس گڑیا سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ میں نے اس گڑیا کو خرید لیا۔ تو جب میں اپنے گھر کے پاس آئی تو وہاں اکثر پاگل ملتا ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ تو آج خلاف توقع وہ میری طرف بڑھا اور میرے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھین لیا۔ ساری چیزیں زمین پر اس نے پٹک دیں۔ زمین پر گری چیزیں جب اس کی نظر گڑیا پر پڑی تو وہ پاگل زور سے چیخا اور کہنے لگا، خونی گڑیا، خونی گڑیا، اور مجھے کہنے لگا، تم نے خونی گڑیا لے لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاگل وہاں سے بھاگ گیا اور میں حیران ہو گئی اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا پاگل، اور سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ تو سامان لے کر میں گھر آئی۔ جب مما نے چیزیں دیکھیں تو وہ گڑیا کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور امی مجھے کہنے لگی کہ ابھی بھی تمہارا بچپن نہیں گیا۔ وہ گڑیا تھی ہی اتنی پیاری کہ میری مما کو بھی پسند آئی۔ ہماری فیملی میں ایک بچی کی برتھ ڈے تھی تو میں نے سوچا بازار نہیں جایا جاتا اب، تو میں نے سوچا کہ جو گڑیا میں اپنے لیے لائی ہوں کیوں نہ میں اس بچی کو گفٹ کر دوں۔ حالانکہ وہ گڑیا مجھے اتنی پسند آئی تھی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ گڑیا اس بچی کو گفٹ کر دوں۔ پھر بھی میں نے بڑے پیار سے اس گڑیا کو پیک کیا اور وہ گفٹ میں دے آئی۔ گھر آ کے گڑیا کو یاد کر کے میرے منہ پہ مسکراہٹ سی آ گئی۔ میں نے بستر کے سائڈ پہ پڑی ٹیبل کو دیکھا جہاں میں گڑیا رکھتی تھی۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی گڑیا میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے نا، مگر میں تمہیں کہیں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ اور وہ گڑیا میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ صبح کے ٹائم ناشتہ کرتے ہوئے یہ خواب میں نے اپنی امی کو سنایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے مجھے کہ تمہیں گڑیا سے عشق ہو گیا ہے، اور کہنے لگی کہ اب گڑیا بھی تمہارے خواب میں آنے لگی ہے۔ تو میں بھی اپنی امی کی بات سن کر مسکرائی اور کالج چلی گئی۔ کالج سے واپس آئی تو میں اپنے کمرے میں گئی تو دانستہ طور پر میں نے اس میز کو دیکھنے سے اعتراض کیا کیونکہ خالی میز مجھے اداس کر رہا تھا۔ تو میں نے گھر والوں کے ساتھ لنچ کیا اور پھر میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور جا کر میں نے لائٹ آن کی تو سرسری سی نظر میز پر پڑی۔ مجھے پھر احساس ہوا کہ میز پر گڑیا پڑی ہوئی ہے، تو میں نے جلدی سے دوبارہ دیکھا کہ مجھے وہم ہوا ہے، پر یہ تو وہم نہیں تھا، گڑیا تو حقیقت میز پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے لگا کہ گڑیا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میں نے زور سے گڑیا کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری آواز سن کے میری امی کمرے میں آ گئیں، تو جب میری امی نے اس گڑیا کو میرے ہاتھ میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئیں۔ خوشی کے بجائے ان کی آنکھوں میں مجھے پریشانی سی نظر آئی۔ کچھ خوف تھا جو سوچ کے ساتھ ملا ہوا ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ تو امی مجھے بغیر کچھ کہے واپس چلی گئیں اور میں بھی اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔
गुड़िया के साथ खेलते हुए मुझे किस वक्त नींद आई पता नहीं चला। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुड़िया मेरे पास से उठकर कहीं चली गई है। तो फौरन से मैंने जब आंखें खोली तो देखा गुड़िया सच में मेरे पास नहीं थी। मैं सोच में पड़ गई कि गुड़िया अल्लाह जाने कहाँ गायब हो गई है। मैंने सोचा कि शायद मैंने ही इधर उधर रख दिया होगा, तो फिर दोबारा मैं सो गई। तो जब सुबह हस्बे मामूल मेरी आँख खुली तो गुड़िया मेरे बिस्तर पर ही मौजूद थी। तो ये चीज़ देखकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। तो सुबह नाश्ते में अम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम रात के 12 बजे कमरे से निकलकर कहाँ गई थी। अम्मी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तो मैंने कहा मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। अम्मी ने कहा मैंने खुद तुम्हारे कमरे का रात में दरवाज़ा खुलते देखा था। अजीब कश्मकश थी, मैं तो कमरे से बाहर निकली भी नहीं थी और अम्मी का कहना था कि मैं रात के 12 बजे कमरे से बाहर निकली हूँ। इतनी ही देर में गली में शोर होने लग गया। अम्मी गली में गई और कुछ देर बाद वापस आई। हमारे साथ वाले घर में खातून को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार डाला था। उस औरत का सारा जिस्म कटा हुआ था। हैरत अंगेज बात ये थी कि उनके जिस्म का एक भी खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हैरान कुन थी कि किसी जंगली जानवर ने उनके जिस्म का एक खून का कतरा तक नहीं छोड़ा। ये पहला ऐसा खौफनाक वाक़या था जिसने पूरे इलाके को खौफज़दा कर दिया था। मगर यही हादसा और घरों में भी पेश आने लगा तो सब लोग सख्ते और खौफ के आलम में आ गए। पुलिस भी हैरान थी और कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। अगर जानवर होता तो किसी न किसी को कुछ तो नज़र आता, लेकिन ऐसे लगता था कि कोई चीज़ ज़मीन से निकलती है और खून पीकर वापस ज़मीन में चली जाती है। और पुलिस की सख्त निगरानी के बावजूद कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर रोज़ सुबह एक लाश ज़रूर मिलती थी। एक दिन मुझसे अम्मी ने कहा कि सायरा, आज रात तुम नहीं सो सकती, तुमने बस सोने की एक्टिंग करनी है। मैंने हैरानगी से पूछा, अम्मी क्यों? तो अम्मी ने मुझसे कहा कि मुझे शक है तुम्हारी गुड़िया पर। अम्मी ने कहा कि तुम गुड़िया को पाकर इतनी मदहोश हो गई हो कि तुम्हें ये तक नहीं याद रहा कि तुम तो गुड़िया गिफ्ट करके आई थी। तो फिर ये गुड़िया वापस कैसे आई? तो तुम रात में जाग कर देखना कि तुम्हारी गुड़िया जिंदा होकर क्या तुम्हारे कमरे से बाहर निकलती है। मैं इतनी पागल हो गई थी गुड़िया के पीछे, या गुड़िया में इतनी कशिश है कि मुझे उस गुड़िया से मोहब्बत करने में मजबूर कर रही है। तो मैंने एकदम अम्मी से कहा कि आप कहना क्या चाहती हैं कि गुड़िया ही सारे कत्ल कर रही है? क्या मेरी गुड़िया खूनी है? और जैसे ही मेरे मुंह से खूनी निकला, एकदम मुझे उस पागल लड़के की बात याद आ गई कि ये खूनी गुड़िया है। तो एकदम मैंने इरादा कर लिया कि आज रात मुझे किसी भी कीमत में नहीं सोना। रात 12 बजे मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी और अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं अंदर क्या कुछ हो जाएगा। मैं चादर के अंदर से देखने की कोशिश कर रही थी कि अचानक गुड़िया मेरे बिस्तर के पास से उठी और दरवाज़ा खोल के कमरे से बाहर चली गई। और ये देखकर मेरी इतनी अजीब हालत थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिल कर रहा था कि मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं जाकर छुप जाऊं। कुछ देर ही गुजरी होगी कि दोबारा गुड़िया कमरे में आ गई और मेरे बिस्तर पर आकर मेरे साथ लेट गई। मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें बंद हो जाएंगी और एक एक लम्हा मुझे अजाब लग रहा था। और पूरी रात मैं एक लम्हा भी ना सो सकी।
صبح ناشتے پر میری امی نے دیکھا کہ میری آنکھیں سرخ ہیں، تو امی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے رات کا سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ امی بھی لرز کر رہ گئیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کون تھا جو اس بات پر یقین کرتا تو سب ہمیں پاگل سمجھتے۔ اس کا حل ہمیں ہی کرنا تھا، اور اب ہم کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے میں مجھے اس پاگل کی یاد آئی، تو جب میں باہر نکلی تو میری نظر اس پاگل پر پڑی۔ تو جب میں اس کی طرف جا رہی تھی تو اس نے مجھے بہت حیرانگی کی نظروں سے دیکھا، اور اونچی آواز میں نے اس کو جا کر بولا، آپ کو یاد ہے کہ میں ایک گڑیا لے کر آئی تھی اور آپ نے اسے خونی گڑیا کہہ کر پکارا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی خوف اور حیرت نظر نہ آئی، جیسے سب کچھ تو وہ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ ظاہر ہے جانتا تھا تو تبھی اس نے گڑیا کو دیکھ کر خونی گڑیا کہا تھا۔ تو میں نے اس سے مدد کی درخواست کی، تو کہنے لگا، کیا گڑیا نے اب تک تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ گڑیا تم لوگوں پر مہربان ہے۔ اس پاگل لڑکے نے مجھے ایک عجیب و غریب قسم کا چاقو پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ میری بات دھیان سے سنو، گڑیا روز رات کو 12 بجے زندہ ہوتی ہے۔ تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے۔ ابھی 12 بجنے میں کچھ ٹائم باقی ہو تو یہ چاقو تم نے اس کے دل پر کھوپ دینا ہے۔ ذرا سی دیر بہت تباہی مچا دے گی، اور ذرا سی پہل اسے ختم ہونے سے بچا لے گی۔ وقت کی پابندی پر اس گڑیا کی موت اور تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کر پاؤ گی کیا تم اس طرح؟ میں تو یہ بات سن کر خوف سے پاگل ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے تلے زمین چلی گئی ہو۔ نہ میں اس پاگل کو انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی ہاں، لیکن میں پھر سوچنے لگی کہ ہاں کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے۔ اور سوچنے لگی کہ اگر میں مارنے میں کامیاب ہو گئی تو اس خون خرابے سے بچ جائیں گے، اور اگر میں ناکام رہی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ تو میں نے اس کے دیے ہوئے چاقو کو زور سے ہاتھ میں تھاما اور واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر امی کو اس پاگل کی ساری باتیں بتا دیں، اور امی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ اور رات ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، اور میری خوف سے بری حالت ہو رہی تھی۔ میں حسب معمول کمرے میں آ گئی، اور وہ گڑیا جس کا چہرہ مجھے اتنا حسین لگتا تھا کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، آج اس گڑیا کو دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ دل خوف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ کبھی دل کہتا تھا کہ جلدی سے 12 بج جائیں، اور کبھی کہتا تھا کہ کبھی 12 بجے ہی نہیں۔ کبھی خوف مجھ پر غالب آنے لگتا تو کبھی یہی خوف مجھے ہمت دینے لگتا۔ 11:30 بج چکے تھے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ میرے کانوں میں دل کی دھڑکنے کی صحیح آواز آ رہی تھی۔ اسی کیفیت میں 11:59 ہو چکے تھے، تو میں نے اس چاقو کو زور سے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ تو جب 11:59 یعنی جب سوئی 59 منٹ پر گئی نا، اسی لمحے میرے دونوں ہاتھوں نے نیچے کی طرف حرکت کی۔ گڑیا کی زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، اور اسی لمحے میرا چاقو دل کی طرف اتر گیا۔ میری ایک چیخ تھی اور گڑیا کی کئی بدلتی ہوئی بھیانک شکلیں اور چیخیں تھیں، اور پھر آخر میں بستر پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ گڑیا اور نہ ہی وہ چاقو۔
اگلے ہی پل میرے کمرے میں امی تھی، انہیں فوراً سے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور امی کے آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے اور میری آنکھیں بھی نم تھیں، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک پاگل نے کتنے سارے لوگوں کو موت سے بچایا۔ تو اگلے دن سب حیران تھے کہ آج کوئی لاش نہیں ملی۔ کچھ دنوں کے بعد سب کو سکون ہو گیا کہ اس خونی بلا سے ہماری جان چھٹ گئی، لیکن اس خونی بلا نے علاقے کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر دیا تھا، اور ان حادثات کی وجہ سے بہت سارے بے نمازی لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال رہی ہوں، آپ لوگ وہاں پہ جا کے اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔